والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، ہم مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہی سوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، لٹانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم نے چھری پھیری، باقاعدہ اس کو حقیقت میں عمل کر کے دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ اپنے بیٹے کی دی، اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ایک جانور بھی بھیج دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا تھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلائی تھی۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو سوچ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حقیقت میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور ہمیں ان کی اقتداء میں اس بات کا حکم ہے کہ تم جانور کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم ان کی اقتداء میں تم جانور کو ذبح کر لو۔ تو دوستو عزیزو، اگر یہی حکم ہمیں بھی ہوتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ابھی تو ہمیں جانور ذبح کرنے میں اتنا پس و پیش کرنا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اگر یہی حکم ہمیں ہوتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اور جو اس پر عمل بھی کرتے، تو میرے دوستو عزیزو، آج ہم لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور کو بھیج دیا، اور پھر ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی آئندہ جانور ذبح کرو۔ تو دوستو عزیزو، ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ جانور کو ذبح کر لیں، قربانی کر لیں، اس پر عمل کر لیں۔ اس پر عمل جب ہم کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اخلاص کے ساتھ، یعنی اس قربانی کو اللہ کے لیے کریں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور کو بھیج دیا، اور پھر ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی آئندہ جانور ذبح کرو۔ تو دوستو عزیزو، ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ جانور کو ذبح کر لیں، قربانی کر لیں، اس پر عمل کر لیں۔ اس پر عمل جب ہم کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اخلاص کے ساتھ، یعنی اس قربانی کو اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس نہ ہی تو جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے یہ عمل کس لیے کیا ہے۔ ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور زمین پر گراتے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، جانور بھی زمین پر ہوتا ہے اور خون بھی زمین پر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب ہم جانور کی کھال اتارتے ہیں تو اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب زمین پر ہوتی ہیں۔ گوشت ہم کھا لیتے ہیں، کھا کر ہم ہضم کر لیتے ہیں، خود کچھ کھا لیتے ہیں، خود تقسیم کر دیتے ہیں میرے دوستو عزیزو۔ تو اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب زمین پر ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف انسان کا، قربانی کرنے والے کا تقویٰ، کہ اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو قربانی کی ہے میرے لیے کی ہے یا دکھاوے کے لیے کی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارا گوشت مانگ رہے، جانور کا گوشت بھی نہیں چاہیے اور اس کی کوئی چیز اللہ کو نہیں چاہیے، اور خون بھی گرتا ہے تو وہ بھی زمین پر گر کر بہہ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو تمہارا اخلاص چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو عزیزو کہ جب ہم جانور کو ذبح کر لیتے ہیں تو پورا جانور ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کی کھال ہمارے پاس ہے، اس کا گوشت ہمارے پاس ہے، اس کی سری ہمارے پاس ہے، اس کے بائیں ہمارے پاس ہے میرے دوستو عزیزو۔ تو اس میں بھی ہم کوشش یہ کریں کہ اس کی جتنی چیزیں ہیں جو کہ قابل استعمال ہیں، جو کہ کھانے کے لائق ہیں، جو کھانے کے لائق ہیں، اپنا ضرورت کا ہم رکھ لیں،
اور باقی کو ہم اللہ کے لیے لوگوں میں تقسیم کر دیں. ہم ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اس کی کوشش نہ کریں میرے دوستوں عزیزو. اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، بلکہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ بھی اخلاص کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے. میرے دوستوں عزیزو، ہم اس گوشت کو تقسیم کر دیں. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ ہمیں گوشت کے استعمال کی اجازت ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں. حالانکہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے لیے جانور لے کر آتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے. اور صدقہ جو ہے، جب انسان کوئی صدقہ دیتا ہے تو اسے خود کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، صدقے کو دوسروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قربانی میں ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اس کے گوشت کو ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، پورے جانور کے گوشت کو بھی ہم کھا سکتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی مہربانی فرما دی. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں یہ حکم دیتا کہ اس طریقے سے اور صدقے تم نے ضرورت مندوں کو دینے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کا سارا گوشت تم ضرورت مندوں کو دے دو، خود استعمال نہیں کرو. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا حکم جاری نہیں فرمایا. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ حکم دیا. ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے، یعنی ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ اللہ نے یہ عافیت کا معاملہ فرمایا کہ ہم اس قربانی کے گوشت کو خود کھا سکتے ہیں. صرف گوشت نہیں بلکہ اس کی جتنی چیزیں قابل استعمال ہیں ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کھال کے استعمال کا طریقہ پتہ ہے تو ہم کھال کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، خیر سری ہم اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے، اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو قابل استعمال بنا لیتے ہیں کہ اس کو کاٹ پیٹ کر اور کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پائے ہیں، اس کو بھی ہم کاٹ پیٹ کر کسی طریقے سے کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں. بہرحال جو کھال ہے اس کے بھی استعمال ہے، لیکن کیونکہ ہم شہری لوگ ہیں اس کے استعمال کو جانتے بھی نہیں ہیں زیادہ، اور اس کے استعمال کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کا استعمال جانتے ہیں تو اپنے لیے اس کی کھال کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کرنا تو جانور کی کسی چیز کو بیچنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. اگر ہم مثال کے طور پر کھال ہم بیچتے ہیں تو جو اس کے بدلے میں جو رقم آئے گی اس کو ہم صدقہ کر دیں گے. کیوں صدقہ کر دیں گے؟ کیونکہ جانور کی جتنی چیزیں قابل استعمال ہیں سب صدقہ ہے. اور صدقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، یا تو آپ خود استعمال کریں یا پھر ضرورت مند کو آپ دے دیں. تو ایسے ہی کھال بھی ہے، کھال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ کھال کو بھی ہم صحیح مصرف میں استعمال کریں. اگر ہم خود استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم خود استعمال نہیں کر سکتے میرے دوستو عزیزو تو ہم ایسی جگہ پر کھال پہنچا دیں جو کہ ضرورت مند ہے. اور اگر وہ ضرورت مند ایسے ہیں جو کہ دیندار ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں بھی مصروف ہیں، علم دین میں مصروف ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اور اچھی بات ہو جائے گی، یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. اس میں یہ فائدہ ہوگا میرے دوستو عزیزو کہ جب ہم ان ایسے مصارف میں اس کھال کو خرچ کریں گے اور ایسے اداروں میں کھال دیں گے تو وہ بچے جب تک پڑھتے رہیں گے اور علم دین سیکھیں گے اور جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.